حاضرین و ناظرین کرام، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے میں 1-2 دن رہ گیا ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر زور و شور سے جاری و ساری رہتا ہے، اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی اداؤں کا مجموعہ مسلمانوں کی اہم ترین عبادت حج، وہ بھی اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ گزشتہ سال بھی کرونا وبا کی وجہ سے حج کی یہ عبادت بڑی متاثر ہوئی، لاکھوں لوگوں کی تمنا تھی کہ وہ اللہ کے گھر حاضر ہوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور اس سال بھی اگرچہ وبا کا زور تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک حج کی عبادت اس طرح بحال نہیں ہو سکی جس طرح وبا سے پہلے تھی۔ بہرحال کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہ سعادت اس دفعہ نصیب ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی ایک ادا قربانی کا سلسلہ بھی اسی مہینے میں چلتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی والے دن قربانی کے جانور ذبح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ چونکہ ابھی قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہیں، تیاریاں چل رہی ہیں، تو انہی تیاریوں کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات، بڑا ضروری مسئلہ اور بڑی ضروری ہی بات آج ہم نے پڑھنی اور سننی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے بڑا غیور ہوں۔ انسانوں میں بھی غیرت موجود ہے، ہونی بھی چاہیے، ایک بڑی اچھی صفت ہے۔ یہ مردانگی کی صفات میں سے ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ غیور ہوں، غیرت والا ہوں۔ یہ کس حوالے سے فرمایا؟ مقصد ارشاد ربانی کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں کسی غیر کا عمل دخل برداشت نہیں فرماتے۔ یعنی ایک عبادت اللہ کے لیے بھی کی جائے اور اللہ کے علاوہ
بالکل بھی پسند نہیں۔ تو گویا قربانی جیسا عظیم عمل جس میں کافی ساری رقم لگتی ہے، اور خاص طور پہ اگر جانور گھر میں پالا ہوا ہو 2-3 سال، پھر اسے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، یہ بہت بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس بڑے اور عظیم عمل کے لیے بھی جس چیز کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ نیت کا اخلاص ہے۔ ارشاد پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ رب نے نیتیں دیکھنی ہیں۔ ورنہ نیت درست نہ ہوئی تو سخی کی سخاوت ضائع جائے گی، شہید کی شہادت بیکار جائے گی، اور کسی خطیب کی فصاحت و بلاغت اس کے کام نہیں آئے گی، نمازی کی نماز نیت کے بدل جانے کی وجہ سے اس کے کام نہیں آئے گی۔ موبائل مجھے دے دو، ٹائم دے گا، موبائل مجھے دے دو، ٹائم دے گا۔ روزہ دار کا روزہ نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ تینوں چیزیں جو میں نے عام سمجھ کے گنوائی ہیں، شہید کی شہادت، سخی کی سخاوت اور خطیب کی فصاحت و بلاغت، ان تینوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے۔ غالباً امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے کہ یہ 3 بندے ایسے ہوں گے جن سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ جیسے آگ جلانے لگے تو جو چیزیں رکھتے ہیں نا ان کے ذریعے آگ جلتی ہے، شاپر رکھ دیا یا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی، ان کے ساتھ آگ دہکائی جاتی ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 قسم کے بندے ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کی ابتدا کی جائے گی۔ تم میں سے قاری قرآن ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسے علم سے نواز رکھا ہوگا، تو قیامت والے دن، محشر کے دن اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تجھے ہم نے علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، بتا تو نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو وہ اس نعمت کا اقرار بھی کرے گا کہ ہاں میرے اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی، اور پھر کہے گا کہ میں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا، مخلوق خدا کو سیراب کیا، لوگوں کو علم سکھایا، تقریریں کی، واعظ کیے، بیان کیے، خطبے دیے۔ تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے، یہی وہ اغیر اور غیور کی صفت ہے کہ رب العالمین ہر آیا ہوا عمل قبول نہیں فرماتے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو بھی جیسا بھی لے کے آ گیا باقاعدہ خداوندی سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ایسا نہیں ہونا۔
تو رب العالمین پوچھیں گے کہ یہ کس لیے کرتا رہا؟ یہ خطبے، یہ وعظ، یہ تقریریں، یہ بیان، یہ قراتیں، یہ کس لیے کی تھی؟ تو جھوٹ بول دے گا، کہے گا یا اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے۔ تو عالم الغیب والشہادہ علیم بذات الصدور رب فرمائے گا کہ نہیں، تو نے سب کچھ اس لیے کہا تھا کہ لوگ کہیں سن بڑی اچھی ہے، بڑا سونا بیان کیا، بڑا اچھا خطبہ دیا ہے، بڑا اچھا واعظ کیا ہے، تیرا مقصد یہ تھا اور یہ مقصد وہاں پورا ہو گیا۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ بڑی آواز تھی، بڑی سن تھی، بڑا خطبہ تھا، تو جو تیرا مقصد تھا وہ وہاں پورا ہو گیا۔ جس نیت سے تم نے ساری تگ و دو، جد و جہد، زور شور کیا، محنتیں کی، تیرا وہ مقصد وہاں پورا ہو گیا۔ اور حدیث کے آنکھیں کھول دینے والے یہ الفاظ ہیں کہ اس قاری کو، اس خطیب کو، اس عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دینے کا حکم ہوگا۔ پھر ایک شہید لایا جائے گا، رب العالمین پوچھیں گے تجھے جوانی، قوت، جسم یہ دیا تھا، کیا کیا؟ وہ بھی اقرار کرے گا کہ یا اللہ بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، بڑی بھرپور جوانی تمہیں دی تھی، تو میں نے جوانی اور جسم، جان تیری راستے میں قربان کر دیا، سب کچھ۔ تو علیم بذات الصدور عالم الغیب والشہادہ رب فرمائے گا کہ نہیں، تو نے جوانی، تو نے جان، جسم میری رضا کے لیے نہیں شہید کروایا تھا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بڑا جواں مرد ہے، بڑا بہادر ہے۔ تو یہ تیری نیت، یہ تیرا مقصد وہاں پورا ہو گیا۔ لہذا اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا، جس نے جوانی اپنی دی، جان دی، جسم دیا ہے، لیکن نیت کا ہیر پھیر کر دیا، اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک سخی لایا جائے گا، رب العالمین فرمائیں گے، پوچھیں گے اس سے کہ تجھے سب کچھ دیا تھا، مال و دولت سے تجھے نوازا تھا، ساری دنیا کی نعمتیں تیرے گھر میں تھی، مالا مال کر کے رکھا تھا تجھے، کیا کیا؟ وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا اور عرض کرے گا کہ رب العالمین تیری رضا والی کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں، جہاں جہاں تو نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں وہاں میں نے خرچ کیا ہے، کوئی جگہ میں نے چھوڑی نہیں۔ اور رب العالمین پوچھیں گے کس لیے؟ یہی کہے گا کہ یار تیری رضا کے لیے، کہ تو خوش ہو جائے۔ لیکن علیم جانستو دلوں کے حال اور نیتوں سے واقف ہستی فرمائے گی کہ نہیں، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا دیندار ہے، بڑا سخی ہے، بڑے کھلے ہاتھ کھڑا ہے، اپنی تعریف کے لیے تو یہ سب کچھ کرتا رہا۔ تو اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ تو اس لیے دوستو، قربانی جیسا عظیم کام اس کے کرنے سے پہلے بھی نیت کا اخلاص بڑا ضروری ہے۔ محلے میں بات ہو جائے کہ بڑا اچھا جانور خریدا ہے، بڑی زیادہ قیمت والا جانور خریدا ہے، رشتہ داروں میں دھاک بیٹھ جائے، رشتہ داروں میں مقابلہ بازی میں بندہ جیت جائے، اس طرح کی نیت کرنا، لوگوں سے تعریف چاہنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رقم بھی ضائع، عمل بھی ضائع،
اور اس کا وبال بھی اس طرح کا ہوگا کہ جہنم کا پہلا ایندھن بندہ بن جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ نیتوں کے حال سے اللہ ہی واقف ہے، اس لیے اللہ کے سامنے بڑی ہی خالص نیت کرنا ضروری ہے۔ جانور جتنا عمدہ ہو، جتنا مرضی قیمتی ہو، یا جانور اگر زیادہ عمدہ نہ بھی ہو، زیادہ قیمتی نہ بھی ہو، ہر حال میں نیت ضروری ہے صاف کہ اللہ کی رضا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم اس دن اعلان فرمائیں گے قیامت والے دن کہ اذهبوا الى الذین، کہ چلے جاؤ آج انہی لوگوں کی طرف اپنے بدلے لینے کے لیے، جزا اور ثواب کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم دکھایا کرتے تھے، جن کے دکھانے کے لیے تم یہ کام کیا کرتے تھے، وہاں چلے جاؤ اور دیکھو هل تجدون عندهم جزاء۔ محلے میں واہ واہ کروانے کے لیے بات کرتے تھے، عمل کرتے تھے، تو جنہوں نے واہ واہ کی ہے جاؤ ان سے جزا لے لو، جاؤ ان سے ثواب لے لو، اور دیکھو ان کے پاس ہے بھی صحیح وہاں، تو کیا ہوگا؟ وہاں تو سب خالی ہاتھ ہوں گے۔ تو اس لیے اعمال محفوظ رکھنے کا، صدقات و خیرات محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ اور اصول سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو۔ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سن لیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک دکھاوا ہوتا ہے، کچھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جو عمل برباد کرتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ دیا تو چھپ کے ہی ہے، دیا تو خفیہ طور پہ ہی ہے، لیکن احسان جتائے رکھنا، یعنی ایک دکھاوا الگ چیز ہے، جسے حدیث میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تم پر شرک اکبر کا تو زیادہ خوف نہیں رکھتا، قرآن مجید ہوگا، حدیثیں ہوں گی، تمہیں سمجھ آتی رہے گی، تم شرک نہیں کرو گے، لیکن زیادہ خوف اور اندیشہ مجھے یہ ہے کہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے۔ تو ایک دوسری چیز کیا ہے؟ احسان جتاتے رہنا کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تم ہمارا کھا رہے ہو، ہم نے تمہاری طرف گوشت بھیجا تھا، مل گیا کہ نہیں ملا، دوسروں کے سامنے پوچھتے رہنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے ایک ہی جگہ جمع کر کے فرمایا۔ پہلے تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا ذکر، اور پھر جن کی نیتوں میں مسئلہ بنتا ہے ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے کمائے ہوئے مال خرچ کرتے ہیں۔ مال کمانا بھی آسان نہیں، خاص کر حلال کمانا، لیکن اپنے حلال کمائے ہوئے مال اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال سنو، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، اس سے ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں، سٹے نکلتے ہیں سارے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو کتنے دانے ہو گئے؟ 7۔ فرمایا ایک جو میرے راستے میں صحیح نیت سے دیتا ہے میں 700 بنا کر قبول کرتا ہوں۔ اور ساتھ اعلان فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ کوئی حد بندی نہیں کہ 700 ہی ہو،
بلکہ خلوص جتنا اونچا، اخلاص کا لیول جتنا ہوگا، اتنا ہی اضافہ اللہ اپنی مرضی سے فرما دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ واسع علیم، اللہ کو کسی چیز کی کمی کوئی نہیں، اور اللہ کو دلوں کے راز کا بھی علم ہے کہ کون کتنے خلوص سے دے رہا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب ترغیب کے انداز میں اللہ نے ان دو تین چیزوں سے بچنے کی بات کی ہے، ترغیب دی ہے کہ خرچ کرنے کے بعد ان چیزوں سے بچنا بھی ہے تم نے۔ فرمایا جو مال اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر یہ دو کام ضرور کرتے ہیں، لا یتبعون ما انفقوا منا، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، اشاروں سے کنایوں سے اس کو بتاتے نہیں رہتے کہ ہم نے تجھے دیا ہے، ولا اذى، اور نہ اس قسم کی کوئی اور تکلیف سے دیتے جس کو دیا ہے۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، دنیا کی واہ واہ اور دنیا کی تعریفوں کے مقابلے میں پھر ان کو کیا ملتا ہے؟ اجرہم عند ربہم، ایسے پرخلوص انداز میں خرچ کرنے والوں کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا نا کہ جس نے لوگوں کی رضا کے لیے خرچ کیا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا گیا، لیکن ان کو کوئی خوف ایسا نہیں ہوگا جن کی نیتیں صاف ہوں گی، اور غم بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک آیت چھوڑ کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ کو بھی مومن کا عمل بڑا پیارا ہے، جیسے نگینہ ہوتا ہے نا، نازک سی چیز ہوتی ہے نا، تو اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے، تو عمل بھی ایسے ہی نازک سی چیز ہے۔ دیکھو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا بچنا ان چیزوں سے، کہ عمل تم نے اگر کر لیا ہے، قربانی کا جانور لے لیا ہے، قربانی دے دی ہے، اسے ذبح کر لیا ہے، تو یہ بہت بڑا تم نے عمل کیا ہے، لیکن اب ذرا احتیاط کرنا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات، قربانیاں، اللہ کے راستے میں دیے ہوئے مال والے عمل، یہ باطل اور ضائع نہ کر بیٹھنا۔ پروردگار عالم کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ فرمایا بالمن والاذی، احسان جتا کر ضائع ہو جاتے ہیں، اور جس کو دیا ہے اس کو اس صدقے کے حوالے سے کوئی تکلیف دی، اس کی عزت نفس اگر مجروح کی، کسی طرح کا بھی تانا دے دیا کہ تم تو ہمارے دیے ہوئے پہ بندے ہو، تو یہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ جو کام کرتا ہے وہ کیسا ہے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو میں خاص طور پہ آج کی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ریا ہے۔ فرمایا اس آدمی کی طرح جو مال تو خرچ کرتا ہے، عمل تو کرتا ہے وہی، لیکن کرتا کس لیے ہے؟ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا بکرا، میرا جانور زیادہ پلا ہوا، لوگوں کی تعریف سمیٹنے کے لیے
دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین اس حوالے سے کتنی باریکی میں جا رہے ہیں. بندہ کہتا ہے لوگ قربانی تو کرتے تھے اللہ لوگوں کو تعریف کر کے خیر ہی ہے، لیکن اللہ کو یہ برداشت نہیں، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں. قرآن حکیم میں دوسری جگہ پہ بھی 5ویں سپارے میں فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرتے ہیں ساتھ نیت ملاوٹ والی ہوتی ہے، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب یہ قرآن مجید میں 2-3 اور عبادتوں کے حوالے سے یہ لفظ ہوتی ہے. منافقوں کے بارے میں بتایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، کہ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے تو سستی سے پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ آ گئی تو آ گئی، پڑھ لی تو پڑھ لی، اور پڑھتے بھی کس لیے ہے؟ یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس لیے دوستو پیسہ بھی لگانا ہے، سرمایہ بھی لگانا ہے، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے جبر کر کے صبر آزما قسم کا یہ کام ہے نا. اللہ پر کرواتے بھی اسی لیے ہے، یہ چھری کروانا یہ اسی لیے خاص طور پہ کیا جاتا ہے تاکہ بندے سے کہ دل سے مال کی محبت نکلے اور اللہ کے حکم کی اہمیت یہاں آ جائے کہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے عمل کرنا ہے. دیکھیں نا جن کی یہ سنت ہے، جن کی یہ ادا ہے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجیے آخر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ ترمذی میں یہ حدیث ہے، فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے فرمایا کہ میرے صحابہ غم کے کنویں سے بچنا، غم والے کنویں سے بچنا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ غم والا کنواں کیا ہے؟ تو اللہ بنا دے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، وہ ایک جگہ ہے جہنم میں جسے غم کا کنواں کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ خود جہنم اس کنویں کی ہلاکت خیزی اور تباہی اور بربادی کی جو اس کی صلاحیت ہے نا، اس سے ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. غم کا کنواں کیا ہے؟ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارا عمل قبول ہو، تو تاکہ ہم کریں بھی تو اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہ ہو جائے آخر میں اور محروم نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا غم کا کنواں جہنم کی وہ وادی ہے جس سے خود جہنم ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. تو پھر عرض کیا گیا کہ اس میں جائیں گے کون، وہ کن کا مقدر ہوگا، کون وہاں جائیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہاں، ویسے لفظ جو ہے وہ اور ہے، فرمایا للقراء الذین یراؤون، کہ وہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، وہ وادی، وہ غم کا کنواں ان قاریوں کے لیے بنایا گیا ہے جو